کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب کے بارے میں کسی نے کہا کہ یہ سیاست کو نہیں جانتے، یہ مسیطڑ مولوی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ حکومت کس طرح کرنا ہے کس طرح نہیں کرنی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اگر میں مکاری کرنا چاہوں، غلط رویہ اختیار کرنا چاہوں تو معاویہ میرے سامنے کچھ نہیں کر سکتا، لیکن میرے سامنے آڑ ہے، میں نے وہ کام کرنا ہے جو سیدھا سادہ بالکل حق ہو، سازش نہیں کرے۔ دیکھو اصل طاقت اللہ کی ہے، اللہ نے آپ لوگوں کو طاقت دی ہے، لیکن یہ نہیں ہے اختیار دینے کے باوجود جس وقت چاہے اپنی گرفت میں لے سکتا ہے، اپنی پکڑ میں لے سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے بیٹھا ہوا وہ آدمی آنکھیں چلی جائے۔ ایک شیخ صاحب تھے، ہمارے ٹرسٹی کے بھائی تھے، اپنے بیٹے کی شادی میں گئے۔ خواجگان کی شادی جو ہے وہ منظم ہوتی ہے، ہمارے سادات اکرام کی طرح یہ نہیں ہوتی کہ ٹائم کوئی نہ ہو، جس وقت آ جائے تو 10 بجے فارغ ہو کے گھر چلے گئے۔ دلہن کے پلنگ پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک طرف دلہن بیٹھی ہوئی ہے، ایک طرف دلہا، کہہ کے لگ رہے ہیں کہ ہائے یہ کیا، اور کہتے ہیں کہ میری آنکھیں چلی گئی۔ ایک ہی وقت میں آنکھیں، ایک سیکنڈ میں آنکھیں چلی گئی۔ اب رفتہ رفتہ جاتی ہیں تو انسان تھوڑا سا حوصلہ ہو جاتا ہے، صبر ہو جاتا ہے، جی میری آنکھیں جا رہی ہیں، جی کمزوری ہو گئی ہے، جی علاج ہے، اچانک چلی گئیں، وہ برداشت نہ کر سکے۔ 2-3 مہینے ہر وقت روتے رہتے تھے۔ 2-3 دفعہ مجھے بھی لے گئے ہمارے ٹرسٹی، تو تھوڑا سا آرام کر لیتے تھے، پھر رونا شروع کر دیتے۔ تو اللہ جس وقت چاہے، اللہ چاہے کسی وقت کان لے لے، اللہ چاہے تو کسی وقت ایسا کرے کہ زبان ہی بند ہو جائے۔ جیسے بہت بڑے بڑے علماء تھے جن کی زبانیں بند ہو گئی اور وہ نہیں بول سکتے تھے۔ ایک مشہد مقدس کے بہت بڑے عالم تھے، زبان بند ہو گئی تھی، اور اس طرح کے لوگ ہیں۔ تو یہ جتنے اعضاء ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بطور امانت دیے گئے ہیں کہ ہم بندہ بن کے صحیح طور پر ان کو استعمال کریں تو یہ ہمارے لیے مفید ہیں۔ کل یہی اعضاء ہمارے گواہی دیں گے۔ آنکھ کہے گی یا اللہ میں نے کوئی غلط چیز نہیں دیکھی، کان کہے گا یا اللہ میری طرف سے کوئی غلط چیز نہیں سنی گئی، زبان کہے گی کوئی غلط کلمہ مجھ سے نہیں نکلا، اور اسی طرح ہر چیز جو ہے، پیٹ یہ کہے گا کہ وہ غلط چیز میرے اندر داخل نہیں ہوئی، پاؤں یہ کہیں گے میں غلط راستے کی طرف کبھی یہ مجھے چلا کر نہیں لے گیا، ہاتھ یہ کہیں گے مجھے غلط طور پر کبھی استعمال نہیں کیا۔ لیکن اگر ہم نے خدا نخواستہ غلط طور پر استعمال کیا تو یہی چیزیں کہیں گی کہ ساری کی ساری گڑبڑ انہوں نے کی ہے۔ تو یہ آپ کے ماڈل ٹاؤن میں یہ جامعۃ المنتظر سن 69 میں معاہدہ ہوا تھا سادات کرام کے ساتھ۔ اس وقت ان کا ایک ٹرسٹ تھا لیکن کوئی چیز بنی ہوئی نہیں تھی۔ اس معاہدے کی روح سے ان کا ٹرسٹ مرج ہو گیا جامع المنظر کے ٹرسٹ میں، اور اب 16 ٹرسٹی ہیں، جن میں سے 12 جو ہیں وہ جامعہ کے ہوتے ہیں، 4 جو ہیں وہ ماڈل ٹاؤن سے ہوتے ہیں۔ اس وقت سے یہ ادارہ چل رہا ہے، لیکن ہماری بدنصیبی ہے کہ لوگ موچی دروازے سے بھی نماز پڑھنے آتے ہیں، وسن پورے کے لوگ بھی کبھی جمعہ میں آ جاتے ہیں، فیصل ٹاؤن کے آ جاتے ہیں، زمن آباد کے آ جاتے ہیں، لیکن ماڈل ٹاؤن میں کوئی کام نہیں ہوا، اور ماڈل ٹاؤن کے افراد جو ہیں وہ ابھی تک باہر نہیں نکلے۔ بہت کم شاذ و نادر ہیں جو نکلتے ہیں۔ کوشش بھی کی گئی کسی زمانے میں، ڈاکٹر سید محمد صاحب ہوتے تھے تو حیدر فیاض صاحب اور وہ ہر گھر کا دورہ کرتے تھے، لیکن بعد میں کسی نے ان کو سنبھالا نہیں ہے، وہ دورہ ہی ایسی جگہ ختم ہو گیا۔ اب جامعہ میں چھٹیاں ہو گئی ہیں، اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ طالب علم 200-250 طالب علم چلا گیا ہے، تو وہ رونقیں بھی ختم ہو رہی ہیں۔ تو میں یہ سوچتا تھا، حضرت مولانا کے ساتھ بات چیت بھی کی ہے، یہ ماشاءاللہ کافی فعال ہے، کیوں نہیں ہوتا کہ آپ کے سارے 10 بلاک ہیں، ABC سے لے کر K تک صرف 10 بلاک ہیں، اور پرانے زمانے میں 1200 اس کے ہوتے تھے حصے، یعنی 6-6, 7-7, 8-8 کنال کے ہوتے تھے۔ اب تو خیر بہت زیادہ جو ہے وہ بن گئے ہیں۔ تو اگر جس بلاک سے کوئی آدمی آپ کو مل سکتا ہے ان کے ساتھ مل کر دورے کریں، لوگوں کو کہیں پیسے لینے کے لیے نہ جائیں، یہ نہ کہیں ہمیں پیسے چاہیے، مولانا یہ جو ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ دے دیتا ہے، بلکہ کہیں کہ نماز کے لیے آئیں، نماز کے لیے آئیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ ہماری اپنی خامی ہے کہ لوگ نماز کے لیے نہیں آتے، کیونکہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں ان کی تبلیغ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا، جہاں 2-3 آدمی بیٹھے ہوتے خود پہنچ جاتے، اس طرف بیٹھے ہیں پہنچ گئے، کافروں کے پاس چلے جاتے تھے، وہ توہین بھی کرتے تھے تب بھی وہ کرتے تھے۔ اصل کام تو یہی ہوتا ہے کہ چل کر وہاں جو ہے وہ تبلیغ کی جائے۔ تو ہمارے مولوی صاحبان میرے سمیت یہ کہتے ہیں ہمیں دعوت دیں گے، بلائیں گے، دوسری دفعہ بھی یاد دہانی کرائیں گے، پھر ہم جائیں گے،
یہ نہیں ہوتا۔ اصل طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ اگر کسی جگہ موت ہو جاتی ہے تو ہمارے علماء کو باقاعدہ، خصوصاً جو جانے والے ہیں باہر، ان کو جانا چاہیے، وہاں جا کے فاتح خوانی کرنی چاہیے، ان کے معاملات میں شریک ہونا چاہیے۔ خوشی میں اگر کوئی بلائے آدمی جائے، وغیرہ نہیں۔ مجھے کافی سال پہلے اتفاق ہوا، ایک سید صاحب ہمارے تھے، نمازی تھے، ان کے گھر جانے کا، انہوں نے افطار کی دعوت دی، تو ان کے خاندان کے افراد جمع ہوئے تھے، حدیثی قصہ انہوں نے پڑھی، دعائے کمیل انہوں نے پڑھی، اذان انہوں نے دی، اقامت انہوں نے دی، وغیرہ وغیرہ، سارا دعائیں انہوں نے مانگی جو بعد میں دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ تو گویا یہ ہے کہ یہ دیندار تھے۔ لیکن جب میں نے نماز کے بعد تھوڑی سی نصیحت کی تو میں نے کہا جتنے آدمی بھی تھے، سفید ریش سے لے کر چھوٹے لڑکے تک، جو کچھ پڑھا ہے، کسی ایک نے بھی کوئی ایسی صورت یا چیز نہیں پڑھی جو غلطیوں سے پاک ہو۔ ہر ایک میں غلطیاں، حتیٰ کہ سورہ فاتحہ میں بھی غلطیاں تھیں۔ تو میں نے کہا ہزاروں روپیہ آپ خرچ کرتے ہیں بچوں کی ٹیوشنوں پر، ایک جدید تعلیم کے لیے، 200-400 خرچ کر دیں، خرچ کریں، کوئی آدمی ہے یہاں آ کے پڑھا جائے، یا اگر جامعہ میں بھیج دیں تو مفت پڑھائیں گے۔ کسی زمانے میں یہ پروگرام بنایا گیا تھا کہ ہر بلاک میں جامعہ کی طرف سے آدمی جائیں۔ صرف سید زاہد نقوی صاحب تیار ہوئے تھے جو فوت ہو گئے، اور اعجاز مانکی صاحب تیار ہوئے تھے، وگرنہ ماڈل ٹاؤن کا کوئی آدمی تیار نہیں ہوا۔ تو ضرورت یہ ہے کہ جتنے حضرات آتے ہیں ماڈل ٹاؤن کے جوان پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر ہمارے حضرات جائیں، ہر بلاک کا دورہ کریں، ہر آدمی کوشش کرے کہ ایک ایک دو آدمی لے آئیں۔ ابھی ملازمین کی ہم نے منت کی ہے کہ وہ نماز میں شرکت کریں، علماء کرام کی اولادوں کی منت کر رہے ہیں کہ وہ نمازوں میں شرکت کریں، تو کچھ نہ کچھ، وگرنہ تو 5-7 آدمی ہوں گے، وگرنہ نہیں۔ تو اگر حضرت مولانا اور یہ باقر جوادی صاحب بیٹھے ہیں، مختار جعفری صاحب، مولانا خان سجاد، ان سے بہت پرانے ہیں، میرے خیال میں جب یہ مدرسہ بنا ہے اس وقت سے آئے ہوئے ہیں، اگر یہ زحمت کریں تو چند دنوں میں جو ہے وہ بہت زیادہ برکت ہو سکتی ہے، اور آپ کی سربراہی جو ہے وہ ہمارے صدیقی صاحب کریں گے، باوجود اس کے کہ یہ سب سے بزرگ ہیں، پتہ نہیں مجھ سے بڑے ہیں یا نہیں، سب سے بزرگ ہیں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال کافی فعال ہیں، باصلاحیت ہیں، یہ آپ کی رہنمائی کریں گے۔ سب گھروں کے ساتھ رابطہ پیدا کریں، انہیں کہیں کہ نماز کے لیے آیا کریں، نماز کے لیے کوئی جمعہ میں آئے گا، کوئی اتوار کو آ جائے گا، کوئی کسی دن کو آ جائے گا، تو نتیجہ یہ ہے کہ اس کی بڑی رونق ہو جائے گی۔ خدایا محمد والے